الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتيلا. صدق الله العظيم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه مسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم شرکا، میں آپ کو غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر اہتمام علم التجوید کورس میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا یہ کورس آج باقاعدہ طور پر الحمدللہ شروع ہو گیا ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ 9 اگست تک جاری رہے گا. اس کورس میں ہر ہفتے 3 کلاسیں متوقع ہیں اور وہ کلاسیں سوموار، منگل اور بدھ کو صبح 10 بجے سے 10:30 بجے کے دورانیے میں انشاءاللہ ہوا کریں گی. اس کورس کی ریکارڈنگ بھی کی جا رہی ہے. جو شرکاء براہ راست کلاس میں شریک نہ ہو سکیں وہ انشاءاللہ اس ریکارڈنگ سے بھی استفادہ کر سکیں گے اور اس کے بعد جو مطالعہ اور مشق کے لیے باقاعدہ ایک مینول بھی فراہم کیا گیا ہے اس سے بھی رہنمائی لے سکیں گے. میں اس موقع پر اس کورس کے استاد حافظ شہزاد الحسن صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ قرآن کریم کی چند آیات کی تلاوت کر دیں تاکہ ہم اس کورس کا باقاعدہ آغاز کر سکیں. محترم حافظ قاری شہزاد الحسن صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. صدق اللہ العظیم. جزاکم اللہ خیر. حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا ایسا کلام ہے کہ جس جیسا کوئی کلام دنیا کے اندر موجود نہیں، اور اسی کلام کی یہ خاصیت ہے کہ اہل جنت میں اس کا آپس میں مذاکرہ اور مطالعہ کریں گے. گویا کہ جنتیوں کی زبان جو ہے وہ قرآن کریم کی زبان یعنی عربی مبین ہے. ہمارے یہاں چونکہ عربی زبان کو پڑھنا، سمجھنا اور سیکھنا اس کا ایک نظام موجود ہے، لیکن اس کی باقاعدہ جو کوشش ہے وہ ہم نہیں کر پاتے. تو ہم نے اس خیال سے کہ ان دنوں گرمی کی چھٹیاں ہیں، اساتذہ کے پاس وقت موجود ہے، تو انہیں قرآن کریم کو باقاعدہ طور پر بہتر انداز میں کیسے پڑھا جا سکتا ہے اس حوالے سے کچھ رہنمائی فراہم کر دی جائے. یہ صرف ہماری خواہش اور کوشش نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل ابتدائے وحی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہونا شروع ہوا، سورہ علق اور سورہ مدثر کی کچھ آیات کی تلاوت کے بعد سورہ مزمل اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی، تو اس میں یہ رہنمائی اپنے حبیب کو دی کہ رتل القرآن ترتیلا، اس قرآن کریم کو جب آپ تلاوت کریں تو ایک ترتیل کے ساتھ، ترتیب اور تنظیم کے ساتھ اور بہترین انداز میں اس کی تلاوت کریں.
تو گویا ایک لحاظ سے اللہ رب العالمین کے اس حکم کی جو حکم پر عمل کرنا ہے وہ بھی اس کورس کے نتیجے میں ہمیں اس کا ثواب بھی انشاءاللہ العزیز ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جس میں آپ نے قرآن کریم کے فضائل بیان کیے ہیں اور قرآن کے ساتھ تعلق کی مضبوطی کو جنت کا پروانہ قرار دیا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ میں نے گفتگو کے آغاز میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، جس میں بڑی معروف حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کریم کی تعلیم کو حاصل کرتا ہے اور پھر اس تعلیم کو دوسروں تک پہنچاتا، اس کا ابلاغ کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ہم خیر الناس ہو سکتے ہیں کہ دنیا کے بہترین انسانوں میں سے ہم ہو سکتے ہیں کہ جو قرآن کا علم کو بھی حاصل کریں اور اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ تو اس اعتبار سے جہاں یہ اعزاز بہت بڑا ہے وہاں یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کا حق ادا کرنے کی حتی المقدور کوشش کریں، اور اگر یہ کوشش ہم کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ رب العالمین دنیا میں بھی ہمیں عزت اور اس کے ذریعے سے شرف عطا فرمائیں گے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے درجات وہاں بھی بلند کرے گا۔ قرآن کریم کی تلاوت کے آداب بہت سے ہیں، ان آداب کے طرف بھی انشاءاللہ ہم گاہے گاہے متوجہ رہیں گے۔ اس میں سے بنیادی طور پر آپ سے گزارش یہی میں کروں گا کہ جب بھی آپ اس مجلس کے اندر تشریف لائیں تو باوضو ہو کر موجود ہوں۔ جن کے لیے باوضو بیٹھنا مشکل ہو ان کے لیے تو رعایت اور سہولت ہے، لیکن عمومی طور پر یہی کوشش کی جائے کہ ہم اس مجلس کو باوضو ہو کر ہی اس کو سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اسی طرح سے قرآن کریم کی دل کے اندر جو محبت ہے اس کو ضرور جاگزین رہنا چاہیے، اس کا اضافہ ہونا چاہیے، اور اسی شوق اور ذوق کے ساتھ اگر ہم اس پورے کورس کو پڑھیں گے، اس سے اپنی رہنمائی کا سامان حاصل کریں گے، اس کے نتیجے میں ہمارے لیے زیادہ سیکھنے کے مواقع ہوں گے۔ اور پھر اس جذبے کے ساتھ کہ ہم نے جو کچھ بھی سیکھنا ہے اس کی مشق بھی کرنی ہے، اس کو پختہ بھی کرنا ہے، اور پھر اس کو پہلے مرحلے پر اپنے گھر کے اندر جو مختلف متعلقین ہیں، بچگان ہیں، بزرگان ہیں، ان کے سامنے بھی کوشش کرنی ہے ان کو بھی اس مطالعے اور مشق کے اندر ہم شریک کر سکیں۔ اور پھر اس کے بعد جب باقاعدہ طور پر سکول شروع ہو جائیں گے تو اپنی اپنی کلاسوں کے اندر بھی ہم اس کا اہتمام کریں کہ جو بچے جن کو ہم پڑھاتے ہیں، جو لوگ یہ کورس یا قرآن مجید پڑھا رہے ہیں، وہ تو اولن اس بات کا اہتمام کریں، لیکن جو باقی ہیں وہ بھی اس حوالے سے ضرور متفکر رہیں کہ اس کی باقاعدہ ترتیب اور تنظیم بن جائے۔ یہ جو ہمارا کورس ہے، اس کورس کے 12 اسباق متعین کیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہر ہفتے کو 3 دن یہ مختلف جو اسباق ہیں، جو چھوٹے اسباق ہیں وہ ایک دن میں ایک سے زائد، اور جو بڑے اسباق ہیں وہ کوشش کی جائے گی اسی مناسبت سے ان کو پورا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس بات کی بھی کوشش کرنی ہے مل جل کر کہ ہم جب بھی کوئی اہم اسباق پڑھ لیں، اس کی مشق کر لیں، اور اس کے متعلق جو ہمیں لوازمہ دیا گیا ہے اس کا مطالعہ بھی ہم کر لیں، تو پھر جو بھی امتحان لیا جائے اس امتحان میں بھی سب شرکاء شریک ہوں۔ ہم نے جب داخلہ فارم بھیجا تھا تو اس میں شرکاء سے یہ کہا تھا کہ وہ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سورہ اخلاص جو سبھی لوگوں کو بالعموم بہت کم عمری میں یاد ہو جاتی ہے، اس کی تلاوت ریکارڈ کر کے بھیجیں۔ تو وہ بھی بیشتر شرکاء نے، جن لوگوں نے داخلہ فارم بھیجا ہے، انہوں نے بھیجی ہے، تو اس کو بھی ہم پیش نظر رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں گے کہ کس انداز میں اس کورس کے دوران ہماری یہ تجوید کا جو مرحلہ ہے یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ تو بہرحال یہ مل جل کر ایک کوشش ہے، اللہ رب العالمین اس کوشش کے اندر برکت عطا فرمائے، اور اس کوشش کے نتیجے میں قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے مزید مضبوط ہو، قرآن کریم کے حقوق ہم بہتر انداز میں ادا کریں۔ اس پر ہمارا ایمان ہے الحمدللہ۔ ایمان کے بعد اس کو بہترین انداز میں پڑھنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس کی دعوت کو دوسروں تک پہنچانا، اور پھر یہ قرآن جس نظام کا مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور منشا اس دھرتی کے اوپر
پوری زمین روئے زمین کے اوپر نافذ ہو جائے، اس کی عملی جدوجہد میں اپنا حصہ ادا کرنا. تو یہ ایک پورا کرنے کا کام ہے، پورا لائے عمل اور روڈ میپ ہے. اس کی طرف بھی انشاءاللہ العزیز ہم مل جل کے کوشش کریں گے. آخر میں ایک بڑے معروف امام ہیں، امام جزری. انہوں نے قرآن کریم کی تجوید کے حوالے سے ایک یعنی اشعار کی صورت میں ایک پوری رہنمائی دی ہے، اس میں ایک نظم کہی ہے. اس کا ایک شعر ہے کہ الاخذ بالتجوید ختم اللازم من لم یجود القرآن آثم. یعنی اس میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا یہ تو لازمی بات ہے، اس کو تو لازم پکڑنا چاہیے. اور جو قرآن کریم کو اس انداز میں تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے تو وہ کسی نہ کسی درجے میں گناہ گار ہوتا ہے. تو بہرحال یہ ایک علماء کا ایک اس پہ اتفاق ہے کہ قرآن کریم کو بہترین انداز میں پڑھنا چاہیے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے. تو انہی کلمات پر اکتفا کرتے ہوئے میں اب گزارش کر رہا ہوں ہمارے اس کورس کے استاذ مربی حافظ قاری شہزاد الحسن صاحب کو کہ وہ آج کا جو ہمارا پہلا سبق ہے وہ ہمیں پڑھائیں، اور پھر انشاءاللہ العزیز اسی ترتیب کے ساتھ وہ ہر ہفتے 3 دن سوموار، منگل اور بدھ کو صبح 10 بجے سے 10:30 بجے تک مختلف اسباق جو ہیں وہ ان 12 ایام میں ہمیں پڑھائیں گے. تو محترم قاری حافظ شہزاد الحسن صاحب. تجوید کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی. لغوی معنی سے مراد جو معنی لغت میں لیا جاتا ہے، یعنی اہل زبان کے نزدیک جو معنی مراد ہو وہ لغوی معنی کہلاتا ہے. تجوید کا لغوی معنی کسی کام کو عمدہ کرنا اور سنوارنا. تجوید کا لغوی معنی کسی کام کو عمدہ کرنا اور سنوارنا ہے. اصطلاحی معنی سے مراد جو مجودین کی اصطلاح میں جو معنی مراد لیا جائے اسے اصطلاحی معنی کہا جاتا ہے. اور تجوید کے اصطلاحی معنی حروف کو ان کے مقررہ مخارج سے خوبصورتی کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے آسانی کے ساتھ ادا کر. یعنی حروف تہجی کو الف سے یا تک جو 29 حروف ہیں، ان حروف تہجی کو خوبصورتی کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، بغیر کسی تکلف کے ادا کرنا، یہ تجوید کی اصطلاحی معنی ہے. کسی بھی علم کو شروع کرنے سے پہلے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. وہ 4 چیزیں کون سی؟ نمبر 1 تعریف، نمبر 2 موضوع، غرض و غایت، نمبر 4 فائدہ اور شرعی حکم. یعنی کوئی بھی علم ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں ان 4 چیزوں کے متعلق پتہ ہونا چاہیے کہ اس علم کی تعریف کیا ہے، اس علم کا موضوع کیا ہے، اس علم کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا فائدہ اور شرعی حکم کیا ہے. یہ 4 چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. نمبر 1 تعریف. علم التجوید کی تعریف کیا ہے؟ علم التجوید اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات سے بحث کی جاتی ہے. حروف کے مخارج سے کیا مراد؟ مخرج کی جمع جس کے معنی مخرج کی جمع جس کے معنی نکلنے کے، یعنی جس جگہ سے حرف کی آواز پیدا ہوتی ہے اس جگہ کو مخرج کہا جاتا ہے. اور صفات کیا؟ صفت کی جمع ہے جس کے معنی کیفیت، یعنی جب حرف ادا ہوگا تو کس کیفیت کے ساتھ ادا ہوگا. اس کی آواز باریک ہوگی، موٹی ہوگی، بھاری ہوگی، ہلکی ہوگی، سختی سے پڑھا جائے گا یا نرمی سے پڑھا جائے گا، یہ مراد ہے. جی، علم تجوید کی تعریف کیا ہوئی کہ حروف کے مخارج کو ان کی صفات کے ساتھ ادا کرنا. یعنی علم تجوید کی تعریف کیا ہو گئی؟ جس میں حروف کے مخارج اور ان کی صفات سے بحث ہو. جی علم تجوید کا موضوع حروف تہجی، یعنی اس پورے علم میں
حروف تہجی میں حروف تہجی کی بحث ہوگی، الف سے یا تک جو حروف ہیں انہی کے متعلق بات ہوگی اس میں۔ اور علم تجوید کی غرض و غایت کیا ہے؟ کسی علم اور فن کو حاصل کرنے سے جو چیز مقصود ہو، یعنی ہمیں کیا چیز مقصود ہے، اس علم کو حاصل کر کے ہمیں کیا مقصد حاصل ہوگا وہ ہم دیکھتے ہیں۔ علم تجوید کی غرض و غایت قرآن مجید کے حروف و کلمات کی ادائیگی، حروف کی کلمات کی ادائیگی جو ہے اور تلفظ پر ہمیں قدرت حاصل ہو جائے۔ اس کی غرض و اس کا مقصد کیا ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، کلمات ہیں، حروف ہیں، ان کا ہم تلفظ صحیح سے ادا کر سکیں گے۔ ہمیں اس علم کو حاصل کر کے، اس تجوید کے کورس کو مکمل کر کے اتنی قدرت حاصل ہونی چاہیے کہ ہم اس کو تلفظ کے ساتھ پڑھ سکے قرآن پاک کے الفاظ کو۔ جی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جس طرح سیکھا گیا اور حاصل کیا گیا، ہمیں اسی طرح اس کا مقصد حاصل ہونا چاہیے۔ جی، فائدہ اور شرعی حکم۔ فائدہ کیا ہے؟ کہ دونوں جہانوں کی سعادت، خوشنودی اس کا فائدہ ہے۔ اس کے قواعد کا لحاظ رکھتے ہوئے تلاوت کی جائے تو حسن دوبالا ہو جاتا ہے، یعنی حسن بڑھ جاتا ہے جب ہم قواعد کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی، تو حسن دوبالا ہو جاتا ہے۔ شرعی حکم کیا ہے اس کا؟ کہ اس علم کو حاصل کرنا بھی چاہیے کہ نہیں ہمیں؟ شرعی حکم یہ ہے کہ اس کا حاصل کرنا واجب ہے۔ کس طرح واجب ہے؟ قرآن اور حدیث دونوں سے ثابت ہے، نیز اجماع امت سے بھی ثابت ہے کہ تجوید کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ جی، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تجوید کی اہمیت قرآن پاک خود بیان کر رہا ہے۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ جی، اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ ترتیل نام ہے، ترتیل نام ہے حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے، وقف کا محل اور اس کا طریقہ پہچاننے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ ترتیل نام ہے حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنے، وقف کا محل اور اس کا طریقہ پہچاننے کا۔ سورہ بقرہ میں بھی فرمایا گیا کہ جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے رب قارئ للقرآن یلعن، بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے ایسے ہیں کہ جن پر قرآن خود لعنت کرتا ہے۔ جی، جو تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے نہیں پڑھتے، قرآن ان پر خود لعنت کرتا ہے۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ قرآن کو بہتر انداز میں پڑھنا چاہیے۔ اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کو اس انداز میں پڑھا جائے جیسے اللہ کے رسول نے پڑھا، صحابہ کرام نے سنا اور پڑھا۔ کلام اللہ کی تجوید کے ساتھ تلاوت یعنی ادغام و اظہار، اقلاب و اخفاء اور ترقیق و تفخیم، ان سے کیا مراد؟ قرآن مجید کی تلاوت یعنی ادغام، ادغام حروف کو داخل کرنا، کس حرف کو کس حرف میں داخل کر کے پڑھیں گے، اظہار یعنی کس حرف کو کب ظاہر کریں گے، اقلاب کس حرف کو ہم بدلیں گے کس میں، اخفاء ہم کس حرف کو کب چھپائیں گے، ہم کس حرف کو باریک پڑھیں گے، ترقیق کا مطلب، تفخیم کا مطلب ہم کس حرف کو کب موٹا پڑھیں گے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جی، ہمیں کیا کام کرنا چاہیے؟ اس علم سے غفلت نمازوں کی بربادی کا سبب ہے۔ جو لوگ اس علم کو نہیں سیکھتے اور نمازیں پڑھی جاتے ہیں، نماز کو درست نہیں کرتے، وہ بربادی ہے۔
آج جو لوگ اس فن سے غفلت برتتے ہیں وہ اپنی سی کوشش کریں بیدار ہوں اور اپنی کوتاہیاں دور کریں، اپنی عمر کا لحاظ نہ رکھیں، جتنی عمر باقی ہے وہ تو اس سعادت سے وضاحت۔ قرآن مجید عربی میں ہے بلکہ فصیح عربی زبان میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو عربی زبان میں اتارا بلکہ فصیح عربی میں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قرآن مجید کو ہم نے عربی زبان میں اتارا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ قرآن مجید نہایت فصیح عربی میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف عربی میں نہیں بلکہ فصیح عربی زبان میں اتارا اسے۔ ظاہر ہے کہ جب یہ عربی میں نازل ہوا تو اس کا تلفظ بھی وہی ہونا چاہیے۔ اگر قرآن مجید کے حرفوں کو عربی تلفظ اور عربی آوازوں کے ساتھ ادا نہ کیا جائے تو قرآن کی عربیت باقی نہ رہے گی، یا اللہ تعالیٰ کی مراد کے خلاف مطلب پیدا ہو جائے گا۔ مثلا قل هو اللہ احد، یہاں پر قاف موٹا آیا ہے، یہاں پر موٹے قاف کی ادائیگی کے ساتھ اس کو ادا کریں گے۔ اور اگر ہم قل کی بجائے کل کہہ دیں، قل کا مطلب کہو یا کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اگر ہم قل کی بجائے کل کہہ دیتے ہیں، کل عام طور پہ ہم تلفظ کا خیال نہیں رکھتے، کل کہہ دیتے ہیں قل هو اللہ احد، تو اس کا مطلب ہو جائے گا کل کھاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ نعوذ باللہ، دیکھیں معنی میں کتنا تبدیلی آئی۔ قاف کو موٹا پڑھنے کی بجائے اگر ہم باریک پڑھیں تو معنی میں کتنی تبدیلی آئی۔ موٹے قاف کے ساتھ کہو وہ اللہ ایک ہے، اگر ہم موٹا قاف ادا نہیں کرتے، باریک قاف کے ساتھ اس کو ادا کرتے ہیں قل هو اللہ احد، جیسے عام طور پہ ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں قل هو اللہ احد، یعنی کھاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ نعوذ باللہ، کتنا معنی میں تبدیلی آئی۔ اسی طرح قلب، موٹا قاف، اس کا مطلب ہے دل، جب ہم اس کو موٹا قاف کی بجائے باریک قاف ادا کریں گے تو اس کا مطلب ہو جائے گا قلب، یعنی یہ بنے گا لفظ قلب۔ اگر ہم قلب کو موٹا قاف کے ساتھ ادا نہیں کرتے، مخرج کا لحاظ نہیں رکھتے، صفات کا لحاظ نہیں رکھتے، تو قلبن کی بجائے یہ ہو جائے گا کلبن۔ کلبن کا مطلب کتا، قلبن کا مطلب دل۔ اب اسی طرح آگے دیکھیں نوس رو، سواد موٹا پڑا جاتا ہے، اس کی آواز موٹی نکلے گی، نوس رو مدد۔ اور جب ہم اس کو باریک آواز کے ساتھ پڑھیں گے نیس رو، نیس رو، یعنی ہمیں ادا کرنا چاہیے تھا نوس رو، ہم اگر ادا کرتے ہیں نیس رو باریک سین کے ساتھ تو پھر اس کا مطلب ہو جائے گا گدھ۔ اسی طرح ایک اور مثال ہے خلق، پیدا کیا، اگر ہم حرفوں کا خیال نہیں رکھتے خلقہ پڑھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا سر مونڈا۔ کیا مطلب ہوا؟ سر مونڈا۔ یعنی حرف بگڑنے سے معنی بگڑ جاتے ہیں۔ بس ہمیں انہی تلفظ کو درست کرنا ہے اور اس علم میں
اسی تلفظ کے درست کرنے کے قواعد اور مشق دی گئی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.